بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ سرزمین ہند میں سلسلہ چشتیہ کے بانی اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے سرخیل اور سالار حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کو سیستان کے ایک قصبہ سنجر میں ہوئی، اسی لیے آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت پوری دنیا کے لیے باعث رحمت اور سعادت بنی۔ آپ نے اس دنیا میں عرفان خداوندی، خشیت ربانی اور عشق رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا پرچار کیا۔ مرات الاسرار میں آپ کی والدہ ماجدہ بیان کرتی ہیں، جب معین الدین میری شکم میں تھے تو میں اچھے خواب دیکھا کرتی تھی، گھر میں خیر و برکت تھی، دشمن دوست بن گئے تھے۔ ولادت کے وقت سارا مکان انوار الہی سے روشن تھا۔ جب آپ 15 سال کے ہوئے تو آپ کے والد حضرت غیاث الدین حسن کا سایہ شفقت و محبت آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ کی والدہ مہنور بی بی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی پرورش فرمائی۔ آپ کے والد ماجد اپنے ترکہ میں ایک باغ اور ایک پن چکی چھوڑ کے گئے۔ جوانی کے عالم میں اسی ترکہ کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا، خود ہی باغ کی دیکھ بھال کرتے اور اس کے درختوں کو پانی دیتے اور باغ کی صفائی ستھرائی کا بھی خود ہی خیال رکھتے۔ اسی طرح پنچکی کا سارا نظام بھی خود سنبھالتے، جس سے زندگی بڑی آسودہ اور خوشحال بسر ہو رہی تھی۔ آپ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور طریقت و سلوک کے مراتب طے کرتے ہوئے وہ مقام بلند حاصل کیا کہ آج بھی آپ کی روحانیت کو ایک جہاں تسلیم کر رہا ہے۔ ایک دن ترکے میں ملے ہوئے باغ میں آپ درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس بستی کے ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشارہ غیبی پر باغ میں تشریف لائے۔ جب آپ حضرت خواجہ کی نظر اس صاحب باطن مجذوب پر پڑی تو ادب و احترام کے ساتھ ان کے قریب گئے اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے آپ کو بٹھا دیا اور تازہ انگور کا ایک خوشہ سامنے لا کر رکھ دیا۔ خود دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے انگور کھائے اور خوش ہو کر بغل سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں ڈال دانتوں سے چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ اس طرح حق و صداقت اور عرفان خداوندی کے طالب حقیقی کو ان لذتوں سے فیض یاب کر دیا۔ روٹی کا حلق میں اترنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، روح کی گہرائیوں میں انوار الہی کی روشنی پھوٹ پڑی۔ جتنے بھی شکوک و شبہات تھے سب کے سب ایک آن میں ختم ہو گئے۔ دنیا سے نفرت اور بیزاری پیدا ہو گئی اور آپ نے دنیاوی محبت کے سارے امور سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ باغ، پن چکی اور دوسرے ساز و سامان کو بیچ ڈالا، ساری قیمت فقیروں اور مسکینوں میں بانٹ دی اور طالب حق بن کر وطن کو چھوڑ دیا اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ اس واقعے کے بعد آپ دنیا روحانیت میں ایک سورج کی طرح طلوع ہوئے جس کی روشنی سے آج بھی دنیا فیض یاب ہو رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے بزرگوں کے واقعات آپ کی نظر کیے جائیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کر دیں۔